تمہارے ذہن میں اکثر یہ سوال گردش کرتا ہے نا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو سنو، میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے نا، ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ تم قرآن کھول کر تو دیکھو، میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ پھر تمہارا دل ملال کرتا ہے نا کہ تم میں تو نام کا بھی تقویٰ نہیں ہے۔ تو سنو، تم تھوڑا آگے بڑھ کر تو دیکھو، آگے میرے اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر تمہیں اپنے بے صبر ہونے پر افسوس ہوتا ہے نا، تو مزید آگے بڑھ کر تو دیکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ پھر تم سوچتے ہو نا کہ تمہارے اندر تو ایسی کوئی سعادت نہیں۔ پھر تم دیکھتے ہو نا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر تم یہ بھی تو سوچتے ہو نا کہ تم اس سے بہت دور ہو، اور پھر تم اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہو نا کہ تمہارے پاس تو ایسی کوئی خوبی نہیں اللہ جس سے محبت کرے۔ پھر جب تم اپنی کتاب بند کرنے لگتے ہو نا، تو اچانک تمہاری نظر اس آیت پر پڑتی ہے جس میں میرا اللہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سو اس وقت تم اپنا مقام پا لیتے ہو۔ سو جب تم توبہ کر لیتے ہو نا اور سب کچھ بھلا کر خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہو نا، تو اللہ تمہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر تم کسی کے محتاج نہیں رہتے، بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہو اور صبر کرنا سیکھ لیتے ہو اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے لگتے ہو۔ تو اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر تمہارے لیے راستے اللہ خود بناتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تمہاری کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے، کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہتی۔ اللہ اس جگہ کو کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو ہمیشہ نہیں رہتا، اس زخم کو بھرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ہماری دعائیں کب پوری ہوں گی، پر اتنا ضرور جان لو کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب تم گہرے سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو نا، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے سوال کرتے ہو نا، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہو نا، تو وہ اپنی ساری رحمتوں سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد کے درد میں لپیٹ کر ساری دنیا سے بے نیاز کرتا ہے، تمہارے بکھرے ہوئے دل کو اپنے نور سے پرنور کرتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو مسبب الاسباب ہے نا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے نا۔ وہ جو یوسف کو یعقوب سے ملوا سکتا ہے، وہ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ تمہارا بھی تو رب ہے نا، تو کیا وہ تمہارے لیے اسباب نہیں بنا سکتا؟ بس تمہیں اپنا ایمان پختہ رکھنا ہے، تمہیں اپنا یقین پختہ رکھنا ہے۔
تمہیں یقین رکھنا ہے اس کے مسبب الاسباب ہونے پر، تمہیں یقین رکھنا ہے اس کے اسباب بنانے پر، تمہیں یقین رکھنا ہے اس کے اسباب بھیجنے پر، تمہیں یقین رکھنا ہے اس کے اسباب لانے تک، تمہیں یقین رکھنا ہے اس کے معجزوں پر، تمہیں یقین رکھنا ہے اپنی دعاؤں پر، پھر دیکھنا وہ کیسے معجزے نہیں لاتا، پھر دیکھنا وہ کیسے اسباب نہیں لاتا، پھر دیکھنا تمہاری ادھوری دعائیں کیسے پوری نہیں ہوتی، پھر دیکھنا تمہارا یقین کیسے پختہ نہیں ہوتا، پھر دیکھنا تمہارا رب تو تمہیں کتنا عطا کرتا ہے، پھر دیکھنا تمہارا سکون کتنا پختہ ہوتا ہے۔ تم بس پالو اپنے رب کو تو تم پالو گے ساری دنیا کو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔